مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیاں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھوڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹکا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگ حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ سن 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر بھر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست پاش سے ہمکنار کیا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اور تجربے بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ واقعی کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو ایک برس بیت چکا تھا۔
معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام کو قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ رستے میں حدہ کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص سے ہوئی، جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ اکرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب عیسائیوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر وسائی کو بھجوایا گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ سفارتی آداب اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ؟ ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 لاکھ سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت اور بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا
تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھالی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازو سے لڑتا دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی بار ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زور آور حملہ کیا۔ دوسرا یہ کہ نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کو رکے
اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، غالب تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔